اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔ آج میں آپ کے سامنے سیف اللہ اس کی 38 سیریز پیش کر رہا ہوں، اسے سماعت فرمائیں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بطح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جس میں بدوؤں کے چند اور ایک کنبے آباد تھے۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اگر وہاں ادھر سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں پر کبھی شہر آباد رہا تھا۔ 14 صدیاں گزری، یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بطح تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز میں کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں بے حد حسین تھیں اور مرد وضیح تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جس کا نام بنو تمیم تھا۔ بنو یربو بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ الگ نہیں، بلکہ بنو تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ بنو تمیم کا مذہب ان کا مذہب مشترک نہیں تھا۔ ان میں کچھ آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی تھے اور اکثریت بت پرست بھی تھے۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے، ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصراً یہ ہے کہ بنو تمیم کے غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ملک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی مقبولیت اور سرداری کو قائم کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور بااثر اور رسوخ والا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بطح کا امیر مقرر کر دیا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازی اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وسیع اور خوبصورت انسان تھا۔ اس کے قد و کاٹھی میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شہسوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ایک اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا، اور اس میں سب سے بڑی یہ خوبی تھی کہ وہ ہنسمکھ تھا، غم کے مارے ہوں کو ہنسا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ بھی تھی کہ اس میں غرور و تکبر بہت زیادہ تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی اس کی حیثیت، جو اسے بنو تمیم میں سب سے خصوصاً اس کے اپنے قبیلے میں حاصل تھی۔ دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے، جو ایک طلسم کی طرح ایک دوسرے پر طاری ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کے خواہاں اور کوشاں رہتی تھی، لیکن وہ وقتی تعلقات رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل ہی نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ المنحال بنو تمیم کا ایک معمولی سا آدمی تھا، جسے لوگ صرف نام سے پہچانتے تھے۔ اس کا کوئی رتبہ اور اونچا مقام نہیں تھا۔ اس کی بیٹی لیلا جوان ہوئی تو المنحال کا نام اس طرح لینے لگے جیسے اونچا رتبہ مل گیا ہو۔ جوانی کی دہلیز پر اس کی بیٹی لیلا کا حسن نکھر آیا تو قبیلے کے جوان آدمی نے اسے رک رک کر دیکھنے لگے۔ اسے قریب سے دیکھنے کے لیے کوئی اس کے راستے میں کھڑا ہونے لگا اور کوئی اپنی پلکیں بچھاتا۔ اصفہانی نے
مختلف مورخوں اور اس دور کے دیگر تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ لیلا کو خدا نے بڑی فیاضی سے حسن عطا کیا تھا. اس کی آنکھیں اتنی دل فریب تھیں کہ جس کی طرف دیکھتی وہ محصور ہو جاتا، اور وہ اکثریت میں اپنے بالوں کو کھلا رکھتی. اس کے بالوں کا رنگ اور اس کی چمک اس کے حسن میں ایک تاثراتی طلسم پیدا کرتا تھا. اگر اسے کوئی توجہ سے نہیں دیکھتا تھا تو وہ مالک بن نویرہ تھا. کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مالک کے قریب سے گزری، نہ مالک نے اس کی طرف نہ لیلا نے مالک کی طرف دیکھا. ایک روز لیلا اپنی اونٹنی کو پانی پلا رہی تھی کہ راستے میں اسے ایک عورت مل گئی. لیلا اسے جانتی تھی تو مالک بن نویرہ کے خاص ملازمہ تھی. اس نے لیلا کو روک لیا. لیلا، ملازمہ نے کہا، تو اس سے زیادہ غرور کر سکتی ہے؟ قبیلے میں کون ہے جو تیرے پاؤں کے ناخنوں کو چومنے کے لیے تیار نہ ہو؟ لیلا نے مسکرا کر کہا، کیا تیرے آقا نے مجھے کوئی شعر یاد کرا کے بھیجا ہے کیا؟ کیا تیرے آقا نے تجھے کوئی شعر یاد کرا کے بھیجا ہے؟ مالک بن نویرہ شاعر ہے نا؟ کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں کہ تجھے تیرے آقا نے میرے لیے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے؟ میں مردوں کی آنکھوں میں ان کے دلوں کے پیغام پڑھ لیا کرتی ہوں. خدا کی قسم، ادھیڑ عمر ملازمہ نے کہا، تو اسے عمر میں دانائی کی باتیں کرنے لگی. اگر تو نے میری آنکھوں میں میرے آقا کا پیغام پڑھ لیا ہے تو تیرا کیا جواب ہوگا؟ وہ تو تیرے لیے بے قرار ہے. اس بستی میں مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں دکھا جو میرے لیے بے قرار نہ ہو. لیلا نے باوقار لہجے میں کہا. ملازمہ نے کہا، لیکن میرے آقا کی بات کچھ اور ہے. صرف اتنی بات اور ہے کہ وہ دوسرے آدمیوں کی طرح میری طرف دیکھتا نہیں. لیلا نے کہا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ میری طرف کیوں نہیں دیکھتا. وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں. وہ سردار ہے نا، اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے. اس سے کہنا لیلا تمہاری طرف کبھی نہیں دیکھے گی. کیا وہ اس جواب سے مایوس نہیں ہوگا؟ ملازمہ نے کہا، کیا تو خوش نصیب نہیں کہ مالک بن نویرہ جیسا مرد تجھے چاہتا ہے اور تیرے قدموں میں سونے کے ٹکڑے رکھ دے گا؟ لیلا نے قہقہہ لگایا اور جواب میں کچھ بھی نہ کہا. مجھے جسم نہیں، لیلا کا دل چاہیے، مالک بن نویرہ نے کہا. ایک روز مالک لیلا سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا. میں نے تمہیں دھتکارا نہیں تھا، لیلا نے کہا. میں نے یہ بتایا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو. لیلا نے مالک بن نویرہ کا تکبر اور غرور اپنے پاؤں کے تلے مسل ڈالا. ان کی شادی ہو گئی. بنو تمیم نے لیلا کو ام تمیم کا خطاب دے دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں کی طرف سے نظریں پھیر لی اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان نہیں. اس نے زکوٰۃ و محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے. چند دنوں بعد اسے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا، لیکن اس نے نہ بھیجا. اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ و محصول واپس کر دیے اور کہا، اب تم آزاد ہو. مالک نے کہا کہ میں مدینہ کی زنجیریں توڑ ڈالی، اب تو جو تم کچھ کماؤ گے وہ سب تمہارا ہے. لوگوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے. مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلقات توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا خود مختار سردار بن گیا ہے. مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی. 2-3 قبیلے کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلقات توڑ کر اچھا نہیں کیا. مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو چل نہ سکا. زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے معاملے میں بنو تمیم 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ تھے جو مدینہ والوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا کیا جائے. ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کے آپس میں خونریز لڑائیاں تک شروع ہو گئیں. اتنے میں سجاح اپنا لشکر لے کر آ گئی، اور سجاح کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی تھی. اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں. سجاح نے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربو سے ہوں. مالک بن نویرہ کی یہ خواہش یہ تھی کہ سجاح کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنو تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کر دیا جائے.
مورخین لکھتے ہیں کہ سجاہ مل مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن و جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی۔ دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصلحت کے تحت پیغام بھیجے۔ پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا۔ صرف ایک قبیلے کا سردار وقی بن مالک تھا جس نے اس سے مصلحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سجاہ، مالک اور وقی کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی خونریز لڑائیاں لڑی جانے لگی۔ بنی تمیم جو سخاوت و مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے لیے وحشی اور درندے بن گئے۔ بستیاں اجڑ گئیں، خوب خون بہا، لاشیں بکھر گئیں۔ لیلا کو اپنے دروازے پر ایک عورت کی آہ و بکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بین کر رہی تھیں۔ لیلا ننگے پاؤں باہر دوڑی۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہیں۔ کیا میں بیوہ ہو گئی؟ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی ہوئی بین کر رہی تھیں۔ لیلا کو دیکھ کر اس کی آواز اور کچھ زیادہ بلند ہو گئی۔ 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں پر ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھی۔ لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے سرخ تھے۔ لیلا، کیا تو ایک عورت ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کے خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلائی، تو عورت ہوتی تو اپنے خاوند کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کے خون سے نہ رنگ۔ یہ دیکھ تیرا خاوند جلاد ہے۔ سجاد کو نبوت کس نے دی ہے؟ سجاد تیرے خاوند کی داشتہ ہے، سجاد تیری سکن ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، اس کا جسم کانپنے لگا۔ 2 عورتوں نے اسے تھام لیا، اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا دیا، وہ سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کی طرف دیکھا، میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت تو نہیں دے سکتی، لیکن میرا بچہ لے آؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تبھی ایک شور اٹھا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لڑائی بند کراؤ، لوٹ مار قتل و غارت بند کراؤ۔ تمہارا خاوند اور وقی بن مالک سجاہ کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے، لڑائی بند ہو جائے گی۔ لیلا نے کہا، بچوں کی لاشیں اندر لے جاؤ۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں۔ مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا، اس پر لیلا کے حسن کا جادو سوار تھا۔ اس زمانے میں سردار لڑائیوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ لڑائی اس قسم کے تھے کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر یہی قریب ہوتا تو وہ رات کو لیلا کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وہ اس رات آ گیا۔ لیلا کو دیکھ کر اس نے بڑی تیز شراب جیسا نشہ طاری کر رکھا تھا۔ کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ مالک بن نویرہ نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے لیے ایک تحفہ ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے، 3 پھول ہیں لیکن مرجھا گئے۔ مالک نے لپک کر چادر ہٹائی تو یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے پلنگ پر سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ کیا ہوگا؟ یہ انہوں ننھے بچوں کی لاشیں ہیں جو تو نے بے گناہ کو قتل کر کے کمائی ہیں۔ لیلا نے کہا اور اسے سنایا کہ اس کی مائیں کس طرح آئی تھیں اور کیا کچھ کہہ کر گئی ہیں۔ تب مالک نے آگے ہو کر کہا، جا لے جا اسے، ہم ان کا بھی خون اور اس کا بھی خون پی لیں۔ کیا تو مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنسمکھ کہتے تھے؟ کیا تیری یہی سخاوت ہے، شجاعت؟ تیری یہی شجاعت ہے کہ تو ایک عورت کے جال میں پھنس کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر، یہاں نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے۔ مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا، اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی۔ اس نے اس طرح کے تانے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی نہیں جھکا تھا۔ کیا یہ تیرا غرور ہے؟ لیلا نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، کیا تم ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کر سکے گا؟ ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور و تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا۔ میں اپنے بچوں کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ میں بھی اتار دینا۔ لیلا، مالک بن نویرہ گرج کر بولا مگر بجھ کے رہ گیا اور مجرم کی سی آواز میں کہنے لگا، میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا۔ جھوٹ نہ بول مالک، لیلا نے کہا، میں جا رہی ہوں، سجاہ کو لے آ یہاں، اور یہ یاد رکھ لے، تیری سرداری، تیری خوبصورتی، تیری شاعری، تیری خونخواری ان مرے ہوئے
بچوں کی ماؤں کی آہیں اور فریادوں سے تجھے بچا نہ سکیں گی۔ یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں۔ بستیوں کو لوٹتے وقت تم نے نامعلوم کتنے بچوں کو گھوڑے کے قدموں کے تلے کچل ڈالا ہوگا۔ تو سزا سے نہ بچ سکے گا، تیرا بھی خون بہے گا، اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی۔ مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کے پیٹ میں خنجر بھونک دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ مالک رات بھر واپس نہ آیا۔ صبح طلوع ہوئی۔ بطاح کی بے رونق بستی تھی، ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو جوان ہوا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا۔ بطاح کی عورتوں کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس ماردھاڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں آئیں تو بطاح کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئیں۔ ادھر دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی نہیں ہو سکتی تھی۔ بطاح میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے۔ سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں سے لڑائی میں چلے گئے تھے۔ بطاح میں جو رہ گئے تھے وہ ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نما مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچوں کو دیکھتی اور انہیں چومتی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے اپنے بچوں سے لیا جائے گا۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد اب بہت قریب آ گئی تھی، اور اس میں گھوڑے اور اونٹ سوار ذرا زیادہ دکھائی دینے لگے تھے۔ ہوشیار بنو یربو، خبردار! بطاح میں کسی کی آواز سنائی دی۔ جانے لڑا دو، ڈرنا نہیں۔ لشکر گرد سے نکل گیا اور قریب آ گیا۔ بستی کے کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے۔ ان کا انجام ظاہر تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا، جو جا کر لشکر کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے نعرے لگائے کہ اپنے ہیں، مالک بن نویرہ ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ بطاح میں بھی نعرے گرجنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر لشکر کا استقبال کیا۔ مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا۔ وہ سیدھے اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا۔ اسے لیلا مکان کے صحن میں کھڑی ہوئی ملی۔ اس کے دلکش چہرے پر اداسی تھی، اور اس کی آنکھیں بجھ سی گئی تھیں جن پر قبیلے کے نوجوان اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ میں نے حکم مان لیا ہے لیلا، مالک نے دوڑ کر لیلا کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ لڑائی ختم کر دی ہے، ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے۔ میں نے سجاح سے تعلق توڑ لیا ہے، اس پھول سے چہرے پہ اداسی کو دھو ڈالو۔ یہ سننا تھا کہ لیلا کے جسم بے جان سا تھا، اس میں تپش پیدا نہ ہوئی۔ مالک کو دیکھ کر خاموش رہی۔ میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے، لیلا نے کہا۔ کیسا خوف؟ مالک نے پوچھا۔ کس قسم کا خوف؟ لیلا نے کہا، انتقام کا، سزا کا۔ سجاح اکیلی رہ گئی۔ وقی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مالک بن نویرہ نے وقی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے ہی قبیلے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سجاح اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباس کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ یمامہ پر حملہ کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن مسلمہ کے جال میں آ گئی اور مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ وقی بن مالک جو اس کا دوست تھا اور دست راست تھا، اس کا ساتھ چھوڑ گیا، مسلمانوں سے جا ملا۔ مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا، اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کے رکھ دیں گے۔ مالک نے وقی سے کہا تھا، ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے۔ مالک، وقی نے کہا تھا، مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ گفتان ہار گئے، طائی ہار گئے، بنو سلیم، بنو اسد، خوازن، کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکا۔ پھر سب اکٹھے ہوئے اور جمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے مالک کے ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کس طرح بھگا دیا تھا؟ سلمہ قتل کر دی گئی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کا خون کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ نہیں چلا گیا، وہ بزاخہ میں ہی ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت ادھر کا رخ کر سکتا ہے۔ ان سے خون معاف کرانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ میں ان کے اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ و محصول ادا کرتا رہوں۔ مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا امیر، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی۔ جاسوسوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک بن نویرہ کا ایک شعر بھی سنایا۔ اس میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور ڈرو مت، اور اپنے مال کو واپس لے جاؤ۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے سجاح کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی تھی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بطح کی طرف بھیج کر تیز کوچ کا حکم دے دیا۔ ان کے دوستوں میں انصار مدینہ بھی تھے۔ انہوں نے بطح کی طرف فراق قدمی کی مخالفت کی۔ تب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو امیر اور سالار کے حکم عدولی کر رہے ہیں۔ انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا، اسے حکم عدولی سمجھے یا کچھ اور سمجھے؟ خلافت المسلمین کا حکم یہ تھا کہ طلیحہ کو مطیع کر کے اس علاقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی گئی علمداری کو بحال کریں، اور جو جنگ پر اتر آئے اس کے ساتھ جنگ کریں اور بذاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بطح پر حملے کے لیے جائیں۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ خلافت المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ، اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی بھی کرنی پڑی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ انصار میں سے کسی نے کہا، ہم نے کوئی قاصد آتا نہیں دیکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مجھے اللہ کے خوشنودی چاہیے، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس روح کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ، اپنے آپ کو خوش کرو، میرے لیے مہاجرین کافی ہیں، اور جو میرے ساتھ جو 9 مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنی اسد کے سردار طلیحہ کی سرکوبی کے بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے بطح تک جائیں گے۔ یہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ و محصول کی ادائیگی نہیں کی ہے اور وہ اسلام سے منحرف ہو گیا ہے اور اب اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ انصار بذاخہ میں رہ گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطح لے گئے۔ جب یہ لشکر بطح سے چلا تو انصار نے باہم صلاح مشورہ کیا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑی تھی، اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھے۔ انصار میں سے ایک نے کہا، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ مہاجرین اور 9 مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو ہمارا نام نہیں ہوگا اور ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی۔ ایک اور نے کہا کہ اور اس لیے بھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں شکست ہوئی تو مدینہ کے لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم ملعون کہلائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے بذاخے سے دور نکل گئے۔
एक तेज रफ्तार घुड़सवार पीछे से आन मिला और खालिद के पास जाकर घोड़ा रोका। खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या तुम अंसार में से नहीं हो जो पीछे रह गए थे? सवार ने कहा, हाँ अमीर लश्कर, मैं इन्हीं में से हूँ। उन्होंने भेजा है कि मैं आपसे कहूँ कि उनका इंतज़ार करें, वो आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दस्तों को रोक लिया। कुछ देर बाद तमाम अंसार आ गए और तमाम दस्ते बत्ताह की तरफ रवाना हो गए। लैला, बत्ताह में मालिक बिन नवारा ने अपनी बीवी से कह रहा था, तूने मुझे मोहब्बत दी है, तेरे हुस्न ने मेरी नशीली आंखों में, मेरे शेर व शायरी में नई रूह डाली है, मेरे दिल में खौफ ने आशियाना बना लिया है। मैंने तुझसे पहले ही दिन कहा था गुरूर और तकब्बुर छोड़ दे मालिक, लैला ने कहा, लेकिन तुम इतनी दूर निकल गए कि इंसानों को चींटियां समझकर मसल डाला। मालिक बिन नवेरा ने कहा, याद मत दिला मुझे, मेरे गुनाहों ने मेरी बहादुरी को डस लिया है। आज क्या बात हो गई कि तुम पर इतना खौफ तारी हो गया है? मालिक बिन नवेरा ने कहा, क्या बात पूछती हो लैला, यह मौत की बात है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा और तेरा साथ खत्म हो रहा है। मैंने अपने जासूस बड़ी दूर दूर तक भेज रखे हैं। आज एक जासूस आया है, उसने बताया कि मुसलमानों का लश्कर बड़ी तेजी से इसी तरफ आ रहा है। अगर लश्कर की यही रफ्तार रही तो परसों शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। लैला ने कहा कि कबीलों को इकट्ठा करो और तैयारी करो। मालिक ने डरे हुए लहजे में कहा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। मैंने वक़ी और सज्जा के साथ मिलकर अपने ही कबीलों का खून बहाया है, वो कोई और नहीं बख्शेगा। इससे मसालहत तो कर ली थी, लेकिन दिल फटे हुए थे। मेरे कबीले की मदद को कोई नहीं आ गया। फिर आगे बढ़ो और मुसलमानों के सिपह सालार से कहो कि तुमने इस्लाम तर्क नहीं किया। लैला ने कहा, शायद वो तुम्हें बख्श दें। मालिक ने कहा, नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मालिक बिन नवेरा का खौफ बढ़ता ही चला गया। उसे खबरें मिल रही थी कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर करीब आ रहा है। उसने अपने कबीले को इकट्ठा किया। ऐ बनो यरबो, अपने कबीले से कहा, हमसे गलती हो गई, हमने मदीना की हुक्मरानी को तस्लीम किया और फिर मुनहरिफ हो गए। उन्होंने हमें अपना मजहब दिया जो हमने कबूल किया, फिर नाफरमान हो गए। वो आ रहे हैं, सब अपने घरों को चले जाओ, दरवाजे बंद कर लो। ये निशानी है कि तुम उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाओगे। उनके बुलाने पर उनके सामने निहत्ते जाओ, कुछ फायदा ना होगा मुकाबले में। जाओ, अपने घरों को चले जाओ। लोग सर झुकाए हुए अपने घरों को चले गए। इंशाअल्लाह ताला इसकी अगली कड़ी आपके सामने अगली नशिस्त में ज़रूर पेश करूँगा। आपने मेरा वीडियो देखा, कम से कम एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हम सब का हामी और नासिर। दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।